آپ کو پتہ ہے ایک ایسا شرک ہے جو صرف ڈسیبلڈ لوگ کرتے ہیں، اور اگر آپ یہ کرنا چھوڑ دینا تو آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج آئے گا. اور چونکہ اس چیز کو میں نے ریئلائز کیا تھا آج سے کوئی 10 سال پہلے، 10 سال بعد میں اس کے بارے میں بات کری ہوں آفٹر سینگ دا ڈفرینس ان مائی لائف. سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ شرک کیا ہے، یا ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے شرک کو لے کے. شرک بیسکلی ڈپینڈنس ہے، ریلائنس ہے کسی بھی چیز پہ، کسی انسان پہ، کسی اپرچونٹی پہ، کسی وقت پہ، کسی احساس پہ، کسی ایموشن پہ ادر دین اللہ. اور یہ سوچ لینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز، یہ سارے جو مینیو کارڈ میں نے ڈسکس کیے، مینشن کیے، ان سے ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، ان سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ان کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، ان کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. سو آئی ایم سوری ٹو بریک اٹ ٹو یو، لیکن یہ ایک مائکرو لیول کا شرک ہے. اور اس چیز کو میں نے ریئلائز کیا تھا آج سے کوئی 10 سال پہلے، جب میں نے یہ دیکھا کہ میری ڈسیبلٹی کی وجہ سے میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک اچھا سلوک رکھ رہی ہوں صرف اس لیے تاکہ وہ میری ہیلپ کر سکیں. اور اکثر لوگ اس بات کا فائدہ اٹھاتے تھے، اکثر اس بات کو لے کے لوگ کہتے تھے اچھا شی از کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ آن اس، اس نے کہاں جانا ہے تو ہم ہر طرح کا سلوک اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اب یہ بات بھی سچ ہے کہ ایک ڈسیبلڈ انسان جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے، یا جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کو ریئلائز ہوتا ہے اس کی معذوری ہے، تو اس کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک عام انسان کی بنسبت زیادہ. یہ ایک فیکٹ ہے، اس کو کبھی بھی نہیں ہم جھٹلا سکتے. اور آہستہ آہستہ وہ اپنے ارد گرد ایک سسٹم کریٹ کر لیتا ہے، جیسے کہ ایک سپورٹ سسٹم جس میں آپ کے فرینڈز آ جاتے ہیں، فیملی آ جاتی ہے. اگر آپ نے پروفیشنلی کوئی میڈ ہائر کی ہوئی ہے، کوئی اٹینڈنٹ ہائر کیا ہوا ہے تو وہ بھی آ جاتا ہے. اور جیسے میرے معاملے میں اکثر وہ اسٹرینجرز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے ٹریولنگ کا اتنا شوق ہے. جب میں ٹریول کرتی ہوں تو ایک خاص سب کانشیس لیول پہ میں واقعی میں اسٹرینجرز کے رحم و کرم پہ ہوتی ہوں. حالانکہ لینگویج کا بیریئر ہوتا ہے، انیکسیسبلٹی کا بیریئر ہوتا ہے، اور مجھے ہوتا ہے اچھا بھائی یہ انسان میری ویل چیئر فولڈ کر کے اندر رکھ دے، یہ انسان کہیں سے میری ہیلپ کر دے، اور میں اس کو ٹپ دے دوں گی، یعنی کہ میں اس کے ساتھ بنا کے رکھوں گی تاکہ یہ میری ہیلپ کر دے. کیونکہ میں ایک ڈپینڈنٹ انسان ہوں، چاہے میں جتنی مرضی پڑھی لکھی ہو جاؤں، میری فزیکل باڈی میرے لیے کچھ مسئلے کریٹ کرتی ہے. اب جب یہ سب کچھ میں ریئلائز کر رہی تھی نا، تو میں نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، کیونکہ میں ان لوگوں پہ ڈپینڈ کر رہی ہوں، اور جو سب سے بڑا اٹینڈنٹ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پیدا کرتے ہوئے وعدہ کیا ہے کہ میں ہر طرح سے اسی کی رسپانسبلٹی ہوں، میں اس سے مدد کیوں نہیں مانگ رہی. اور اب یقین جانیں میرا پرسپیکٹیو شفٹ ہوا ایٹ سم پوائنٹ. اور یہ سب سے مزیدار واقعہ کچھ ایسے ہوا کہ میں کہیں پہ تھی، ٹریول کری تھی، مجھے بھول گیا کہاں پہ، لیکن مجھے واقعہ یاد ہے، اور مجھے باتھ روم جانا تھا. اور اب یقین جانیں کسی کو بتانے سے پہلے میں نے اللہ کو بتایا. میں نے دل میں کہا یار اب مجھے باتھ روم جانا ہے، آپ ذرا بندوبست کر دیں گے. اور اب یقین کریں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، باتھ روم پتہ نہیں کہاں سے نکلتے ہیں، اور بس ریڈ کارپٹ کی کمی ہوتی ہے، باقی ہر طرح سے چیزیں اتنی بہترین ہوتی ہیں. اینڈ دس از دا پاور آف ریلائنگ اونلی آن یور رب، آن اللہ. اور صرف کہنے کی حد تک نہیں، دل سے ماننا. اس طرح سے آپ کی زندگی میں اتنا زیادہ کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ آپ کو ہر انسان کا برا بیہیویئر برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہر انسان سے رشتہ صرف تب بنائیں گے جب آپ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کیونکہ وہ آپ کو کوئی فائدہ دیتے گا. اور یہ میں خاص طور پہ ڈسیبلڈ لوگوں کو اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم اکثر یہ چیز مان لیتے ہیں ہماری فزیکل کنڈیشن کی وجہ سے. کہنا تو یہ میں پیرنٹس سے بھی چاہتی ہوں کہ جب اپنے بچوں کو آپ کوئی نہ کوئی امپاورمنٹ کی بات بتائیں، ساتھ میں یہ بھی ان کو بتائیں کہ آپ نے کسی اور پہ ڈپینڈ نہیں کرنا، آپ نے صرف اللہ پہ ڈپینڈ کرنا ہے، اور اللہ میک شور کرے گا کہ وہ آپ کے تابع رہیں، آپ کا کام کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کی رسپانسبلٹی لی ہے. سچ تو یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی بھی رسپانسبلٹی نہیں ہوتے، ہم اللہ کی رسپانسبلٹی ہوتے ہیں. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ذریعہ ضرور بنتے ہیں، لیکن ہم کو ایک سٹیپ آگے جا کے کمپلیٹلی سرنڈر کرنا ہے، اپنی ساری نیڈس کو سرنڈر کرنا ہے اللہ کی طرف، کہ یار اب میری چھوٹی سے چھوٹی بھی جو حاجت ہے، چاہے وہ باتھ روم جانا ہی کیوں نہ ہے، وہ بھی میں آپ سے ہی کہوں گی، کیونکہ میں کمپلیٹلی آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہوں کہ آپ ہی میرے اللہ ہیں، آپ ہی میرے رب ہیں، اور مجھے جو کچھ چاہیے ہوگا مجھے آپ ہی پرووائڈ کریں گے. دوستوں یہ صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے، لیکن یہ اتنا پاورفل مائنڈ سیٹ ہے کیونکہ اس سے امیڈیٹلی آپ کی زندگی میں جو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، آپ ایمبیشیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ سب سے بڑی ذات پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی جاب اپرچونیٹی کے لیے جائیں گے، کسی بھی چیز کے لیے آپ قدم بڑھائیں گے آگے، وہ راستے آپ کے لیے کھلیں گے، کیونکہ آپ اس پر ڈپینڈ کر رہے ہیں اور انسانی ذات پہ ڈپینڈ نہیں کر رہے. اب کہنے کو آپ کہیں گے کہ پھر بھی لوگ ہی تو آ کر آپ کو سیڑھی اوپر نیچے کرتے ہیں، پاکستان میں خاص طور پہ انیکسیسبلٹی اتنی زیادہ ہے.
تو اگر آپ ان مواقعوں پہ بھی اللہ کو کہیں نا کہ یار اب مجھے یہ سیڑھی کراس کرانی ہے، میری ہیلپ کریں، تو اللہ ہی وہ 4 لوگ بھیجیں گے. تو آپ کو ڈائریکٹلی 4 لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ اچھا میرے فلانے بندے سے کہو، وہ تمہاری مدد کرے گا. آپ آہستہ آہستہ یہ پیٹرن نوٹس کرنا شروع کر دیں گے اپنی لائف میں، اور نہ صرف آپ کا ایک ایک عمل، ایک ایک آپ کا جو پل ہے وہ ثواب میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پہ ریلائی کرنا عبادت ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ آپ معذور بھی ہیں تو کیا ہوا، آپ کے ساتھ سب سے بڑی ذات ہے جو آپ کی مدد کرتی ہے. تو یہ ایکسرسائز میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی اس رمضان میں، کہ رمضان صرف عبادت کا ٹائم نہیں ہوتا، یا صرف قرآن پڑھنے کا، روزے رکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. رمضان بیسکلی ایک ریسیٹ بٹن کا نام ہے کہ ہم اپنے بیہیویئر کو چینج کریں، ایویلویٹ کریں، اور وہ ساری تمام عادتوں کو چھوڑ دیں جو ہماری اسپرچویلٹی اور فزیکل لائف کو افیکٹ کرے، اور ان ساری نئی عادتوں کو اپنائیں جو آپ کو چینج کر سکتی ہیں بہتری کی طرف، اور نہ صرف اس دنیا کی حد تک بلکہ آخرت کی حد تک بھی. اور میں اس چینل پہ صرف وہ باتیں شیئر کرتی ہوں جو میں نے آزمائی ہوئی ہیں، اور ایٹ لیسٹ اس کو 5 سے 6 سال یا 10 سال ہو چکے ہیں. پھر میں وہ بات آپ کے آگے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ وہ صرف ایک زمانی بات نہ لگے کہ بس ایک خیال آیا تھا تو ہو گیا. یہ واقعی میں سچ ہے، کیونکہ میں ابھی برازیل سے ہو کر آ رہی ہوں. میں برازیل میں 3 ہفتے تک تھی. برازیل بالکل بھی ایکسیسیبل ملک نہیں ہے، وہاں پہ لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہے، وہاں پہ ایکسیسیبل باتھ روم ڈھونڈنا مشکل ہے، وہاں پہ سڑکیں بہت زیادہ کوبل سٹونز والی ہیں، اور پھر حلال بھی آپ کو آسانی سے نہیں ملتا کیونکہ وہاں پہ مسلم پاپولیشن بہت کم ہے. لیکن ان حالات میں بھی اگر مجھے ایک لیگ پیس بھی کھانا ہوتا تھا تو میں اللہ کو کہتی تھی. میں میں گوگل میپ سے بعد میں جاتی تھی، میں دل میں کہتی تھی یار اب میرا یہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو کین یو ہیلپ می ود دیٹ. اور اللہ تعالیٰ واقعی میں وہ مواقع پیدا کرتے تھے، وہ مجھے رستہ دکھاتے تھے، تنزیلا ادھر جاؤ ادھر جاؤ. اگر باتھ روم تک ڈھونڈنا ہوتا تھا تو ان مائی ہارٹ آئی وڈ ٹیل اللہ فرسٹ، یار اب میری یہ حاجت ہے، میں تنگ ہو رہی ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے. اور میں روڈ ٹرپ پہ تھی، کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا ہوٹل، ایک دفعہ تو میں حیران ہی رہ گئی. آپ یقین کریں ہائی وے پہ آؤٹ آف نو ویئر اتنی بڑی عمارت مجھے نظر آئی، اور اس کے اندر ایک 5 اسٹار باتھ روم تھا کیونکہ مجھ کو جانا تھا. تو جہاں جہاں آپ اللہ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں نا، اور جہاں جہاں آپ یقین رکھتے ہیں کہ سب سے بڑا پرووائڈر وہی ہے، اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو یور ڈسیبلٹی. اگر انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، اگر آپ کو ایک ایڈیشنل چیلنج دیا ہے لائف میں، تو ذمہ داری بھی اللہ کی ہے، نہ ہمارے ماں باپ کی ہے، نہ ہمارے دوستوں کی ہے، نہ ہماری شوہر بیویوں کی ہے، نہ ہمارے بچوں کی ہے، اور نہ ان اٹینڈنٹس کی ہے. وہ اٹینڈنٹس تو ویسے ایک نوکری کر رہے ہیں، وہ کوئی دے آر ناٹ رسپانسبل فار یور لائف، اور آپ کو بھی 100% ان پہ ڈپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نوکری وہ کر رہے ہیں، آپ ان کو اس کے پیسے دے رہے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ. ہم نے ریلائی 100% اللہ پہ ہی کرنا ہے. اور یہ تھا آج کا میسج. آئی ہوپ کہ یو آر ایبل ٹو چینج یور مائنڈ سیٹ اینڈ ڈیولپ دیٹ کانفیڈینس ان یور لائف کہ وین یو ریلائی آن اللہ، اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو یور ڈسیبلٹی، ایسے ایسے دروازے کھلتے ہیں، آپ کی دل میں کانفیڈنس بھی آتا ہے، لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت بھی بڑھتی ہے، آپ کے لیے اپرچونیٹیز بھی آتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپ کو لوگوں کا برا بیہیویئر برداشت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. آپ ان سے ان کے لیول پہ جا کے ہی ڈیل کرتے ہیں. اگر آپ رشتہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھیں، اگر نہیں رکھنا چاہتے تو آپ نہ رکھیں. تو ہر چیز لیول 0 پہ چلی جاتی ہے جب ہم کمپلیٹلی اللہ پہ ریلائی کرتے ہیں.